بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنگیں لڑنے کا انداز اب بدل چکا ہے۔ کسی زمانے میں فوجیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی، جس کی تعداد زیادہ ہوتی وہ جنگ جیت جاتی۔ پھر جدید ہتھیار، ٹیکنالوجی اور معیشت پر مبنی جدید جنگیں لڑی گئیں۔ اب 5th جنریشن وار ہے جو مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ نظریات کی جنگ ہے جو زمین پر نہیں ذہن پر لڑی جاتی ہے، جو پہلے انسان کو نہیں انسان کے ذہن کو نشانہ بناتی ہے۔ فوجیں بھیجنے کی بجائے زیر نشانہ ملک کے شہریوں کو اپنی ریاست اور فوج کے طرز پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جھوٹی خبروں کو پھیلا کر نظریاتی، مسلکی، لسانی، علاقائی، گروہی پر مبنی ڈراموں کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی مہربانی کی بدولت القاعدہ سے داعش کو پیدا کیا، اور اسی 5th جنریشن وار کے ذریعے مسلمانوں کے اندر زہر قاتل کی صورت اس کو بڑھاوا دیا، تاکہ اس شدت پسند تقسیم سے دنیا میں اسلام کو دہشت گرد مذہب گردانا جا سکے، اور اسی کی مدد سے مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ ہوتا رہا۔ ایسی نفرتیں پیدا کرنا جس سے رعایا اس قدر ناخوش، بیزار اور ناراض ہو جائے کہ ملکی سالمیت اور اداروں کے خلاف بولنے لگ جائے۔ یہی کچھ حال ہی میں ISPR کے ریلیز کیے گئے کشمیر پر مبنی نغمے پر کیا گیا، جس سے پاکستان کی عوام نے اس گانے کا مزید اور بہت زیادہ مذاق بنایا۔ ناظرین، پاک فوج مختلف شعبہ جات پر مشتمل ایک مکمل ڈسپلنڈ ادارہ ہے، جس میں مختلف شعبہ جات ہیں۔ مثلا پاک فوج کا ایک ادارہ اٹرلی ہے، انفینٹری ہے، انجینئرنگ ہے، آرمرڈ ہے۔ اسی طرح ISPR بھی پاک فوج کا ایک شعبہ ہے۔ یہ تمام شعبے اپنے کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ جنگ سے پہلے ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کا کام معلومات اکٹھے کرنا ہوتا ہے۔ جوان محاذ پر لڑتے ہیں، اور جس کا کام اسی کو ساجے کے مصداق ISPR بھی اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہی ہے، جس کا کام جنگ لڑنا نہیں بلکہ فوج کی ترجمانی کرنا ہوتا ہے۔ تعلقات عامہ اور میڈیا سے متعلق دنیا بھر میں یہ خبریں اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ انفارمیشن وار لڑنا ہوتا ہے، اور پھر جیت بھی ایسی کہ جس کا اقرار دشمن خود کرے۔ بھارتی جنرل نے کہا کہ انفارمیشن جنگ کیسے لڑنی ہوتی ہے انہیں ISPR سے سیکھنا ہوگا، اور یہ اقرار بھی کیا کہ اس معلوماتی جنگ میں بھارت کو پاکستان نے پچاڑ دیا۔ اگر یہ شعبہ ISPR نہ ہوتا تو 2016 میں دنیا نے یہ مان لیا ہوتا کہ کشمیر کے بارڈر پر پاکستان نے دہشت گردی کی پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ جو دہشت گردی کرتی ہیں، دنیا مان لیتی کہ بھارت کی سرجیکل سٹرائک درست ہے۔ یہ ISPR ہی تھا ناظرین جس نے بھارتی جھوٹ کو دنیا بھر میں بے نقاب کر دیا، اور 27 فروری کو بھارت کو دنیا بھر میں ذلیل کرنے والا شعبہ ISPR ہی تھا۔ اگر ISPR نہ ہوتا تو 14 فروری 2019 کو پلوامہ حملے میں دنیا یہ مان چکی ہوتی کہ کشمیر میں پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے ہی بھارتی فوج پر حملہ کروایا۔ اگر ISPR نہ ہوتا تو 26 فروری 2019 کو دنیا یہ مان چکی ہوتی کہ انڈیا پاکستان میں حملے کر کے دہشت گردوں کے کیمپ تباہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، ISPR نے ہی کشمیریوں کو بھارتی فوج اور بھارتی قوم سے دور کر دیا۔ اگر ISPR نہ ہوتا تو 27 فروری کو بھارتی پراپیگنڈا کے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرایا، اور دنیا اس جھوٹی سرجیکل سٹرائک کو بھی مان جاتی۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ISPR اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے۔ جو کام حکومت کو کرنے چاہیے تھے، فوج وہ کام کر رہی ہے۔ آپ کے کراچی میں نالہ صاف کرنے کے لیے بھی فوج کو طلب کر لیا گیا۔ سیلاب، زلزلہ، طوفان، آندھی، ہر صورت میں فوج کو طلب کر لی جاتا ہے۔ ناظرین، فوج کسی بھی ملک کی ایک آخری امید ہوتی ہے۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جس ملک نے اپنی فوج کو جھٹلایا اس کا حال کیا ہوا۔ عراق، شام، لیبیا میں حالات کس قدر خراب اور کس قدر کشیدہ حالات ہیں۔ خانہ جنگی عروج پر ہے، قحط اور غربت ہر جگہ پہ ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم لسانی، صوبائی، مسلکی، ان تمام چیزوں کے تعصب سے پاک ہونا ہوگا۔ ہمیں اپنی مسلح افواج، اپنی ایجنسیز اور اپنے وہ ادارے جو ہر وقت ہمارے لیے اپنی جان دینے کے لیے کوشاں ہیں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، تاکہ وہ ملکی دفاع کو مزید مضبوط اور مستحکم بنا سکیں۔